بلوچستان پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے۔ اللہ پاک نے اس صوبے کو بے شمار معدنی وسائل اور قدرتی ذخائر سے نوازا ہے۔ سلطنت عمان کے زیر تسلط بلوچستان کا ساحلی شہر گوادر کوئٹہ سے 918 اور کراچی سے 630 کلومیٹر دور پسماندہ اور غیر ترقی یافتہ شہر تھا، جسے 1958 میں عمان کے خلیفہ سعید بن تیمور نے وزیر اعظم پاکستان فیروز خان نون کی کاوشوں کے بعد پاکستان کی تحویل میں دے دیا۔ گوادر قدرتی مناظر، سمندری دلکش نظاروں اور اپنی جغرافیائی لوکیشن کے سبب سیاحتی و معاشی نقطہ نظر سے ایک ناقابل فراموش علاقہ ہے۔ مکران کوسٹل ہائی وے اور گوادر پورٹ کی تعمیر کے بعد یہ شہر اور اس کی خوبصورتی سیاحوں کی نظروں میں سما گئے۔ مکران کی یہ ساحلی پٹی پاکستان کو عمان، ایران، انڈیا اور خطے کے دیگر ممالک سے ملانے والا اہم گیٹ وے ہے۔ بحیرہ عرب کے کنارے واقع اس شہر کو 3 اطراف سے سمندر لگتا ہے۔ جزیرہ نما یہ شہر اسی وجہ سے سیاحوں کے لیے انتہائی اہم بن چکا ہے۔ گوادر جدید سہولیات کی فراوانی نہ ہونے کے باوجود حیران کن خوبیوں اور دلچسپیوں کا حامل ہے۔ کراچی سے گوادر پہنچنے کے لیے مکران کوسٹل ہائی وے پر آئیں تو راستے میں کئی ایسے مقامات آتے ہیں جو خوشگوار حیرت میں مبتلا کرتے ہیں۔ سڑک کے ساتھ ساتھ چلتے سمندر کے حسین مناظر کئی مقامات پر رکنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ گوادر پہنچنے تک کئی ایسے ساحلی مقامات نظر آتے ہیں جن کی خوبصورتی کو بیان کرنا ممکن نہیں۔ ایسی خوبصورتی سے صرف لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے۔ گوادر قدیم ثقافت کا حامل شہر ہے۔ سکندر اعظم کے دور سے آباد گوادر تاریخی، سماجی اور جغرافیائی کئی حوالوں سے دیگر شہروں سے اہم ہے۔ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور اور بیلٹ اینڈ روڈ منصوبوں کے باعث گوادر پاکستان کے معاشی مستقبل میں اہم کردار ادا کرنے جا رہا ہے۔ سی پیک پروجیکٹس پر خطیر سرمایہ کاری نے گوادر میں ترقیاتی کاموں کو فروغ دیا ہے۔ گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی مستقبل کی ضروریات کے پیش نظر عالمی معیارات کے مطابق اس شہر کی آباد کاری کے لیے پلاننگ کر رہی ہے۔ گوادر ماسٹر سٹی پلان 2050 کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تشکیل دیا گیا ہے۔ پسماندہ سمجھے جانے والے اس شہر میں اب بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے تیزی سے کام کیا جا رہا ہے۔ یہ شہر دیدہ زیب قدرتی نظاروں سے بھرا پڑا ہے۔ گوادر کی پہاڑیوں، کوہ مہدی اور کوہ باطیل سے شہر اور سمندر کا ویو انتہائی دلکشی کا حامل ہوتا ہے۔ ساحل سمندر پر دور دور پانی میں ماہی گیروں کی کشتیاں تیرتی نظر آتی ہیں۔ ماہی گیر مچھلیاں پکڑ کر انہیں پورے ملک سمیت دیگر ممالک میں بھجواتے ہیں، جن سے ان کا گزر بسر ہوتا ہے۔
समंदर के किनारे जाल बुने जा रहे हैं। कहीं मछली की खरीदो फरोख्त जारी है। साहिल पर नई कश्तियां बनाने का काम हो रहा है। बोट बिल्डिंग और शिप ब्रेकिंग भी यहाँ की अहम माशी सरगर्मियां हैं। कश्तियां मुकम्मल तौर पर लकड़ी से बनाई जाती हैं। गवादर पोर्ट की तामीर से मकामी आबादी को मुतबादिल ज़राए रोजगार आमदनी भी मुयस्सर आ रहे हैं। कई सरकारी और निजी मंसूबे जारी हैं जो गवादर की ज़ाहरी शक्ल सूरत को बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। गवादर किसी भी इंटरनेशनल सिटी के मुकाबले में ज्यादा मरगूब शहर की हैसियत पाने की भरपूर सलाहियत रखता है। कई साल पेशतर तामीर किया गया पीसी होटल गवादर समंदर के किनारे बना 5 स्टार होटल है जो सयाहों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। मुस्तकबिल के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए शहर को हैवी ट्रैफिक से बचाने के लिए गवादर ईस्ट बे के नाम से रोड की तामीर का बेशतर काम मुकम्मल हो चुका है जिसकी बदौलत तजारती नक्ल हमल शहरी सरगर्मियों पर कम से कम असरअंदाज होगी। गवादर के मगरबी साहिल के साथ साथ हाल ही में बनने वाली मरीन ड्राइव पर कई टूरिस्ट रिजॉर्ट्स तजवीज़ किए गए हैं जो यकीनन आने वाले दिनों में सियाहती सरगर्मियों में इजाफे का सबब बनेंगे। मरीन ड्राइव गवादर के ओवरऑल इमेज को बदलने और सयाहत को फरोग देने में अहम किरदार अदा कर सकती है। मेरीन ड्राइव पर लगी रोड लाइट्स की रोशनी में पानी की साहिल से टकराती लहरें काबिले दीद होती हैं। तजारती और सियाहती सरगर्मियों के पेश नज़र न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तामीर शुरू हो चुकी है जिस पर तेजी से काम किया जा रहा है। ये साउथ एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। इसी तरह गवादर जिमखाना भी तकमील के मराहिल में है। गवादर में बनाया गया दुनिया का इंतहाई खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम क्रिकेट लवर्स के लिए एक अजीम तोहफा है। गवादर में आज भी सदियों पुराना शाही बाजार मौजूद है